کیا آپ بھی اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد چاہتے ہیں؟ رزق، دولت، عزت، کامیابیاں اور فتح کے دروازے کھلوانا چاہتے ہیں؟ دلوں کو سکون اور اندھیروں میں روشنیوں کا رستہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے گا، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے اور سننے کے بعد آپ کو ایک ایسی سیکھ ملے گی جس پر عمل کرنے سے آپ کی زندگی، نصیب اور تقدیر ضرور بدلے گی اور برے حالات اچھے حالات میں بدل جائیں گے اور معجزات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی بات بتائی جائے گی اور اللہ کا ایک ایسا ذکر بتایا جائے گا جس کے پڑھتے ہی انشاءاللہ بفضل خدا رب تعالیٰ آپ کی غیبی مدد بھی کرے گا۔ آپ کو رزق، عزت، کامیابیاں، خوشیاں، دولت، محبتیں اور فتح ضرور نصیب ہوگی، بشرط یہ کہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ بھی شیئر کروں گی جس کو سننے کے بعد آپ کا دل، یقین اور توکل اللہ تعالیٰ پر مزید بڑھ جائے گا، دل کو سکون بھی ملے گا اور رب تعالیٰ کی مدد بھی آپ کو نصیب ہوگی۔ اور یاد رکھیے گا، جب اللہ کی مدد آتی ہے تو کائنات کی ہواؤں کے رخ بدل جاتے ہیں اور ایسے رخ بدلتے ہیں کہ رزق، دولت کے خزانے مل جاتے ہیں، کامیابیاں، خوشیاں، عروج، ترقیاں، سب کچھ رب تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے اور لوگ، رشتہ دار آپ کی قسمت پر رشک کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چند ہی دنوں میں آپ کی زندگی، حالات اور مقدر کو بدل دے، تقدیر کو بدل دے، تو اس ویڈیو کو آج ضرور سنیے گا اور اس پر عمل بھی کیجیے گا اور اپنی زندگی میں زندہ معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ سب سے پہلے آپ کو میں واقعہ بتاتی ہوں تاکہ واقعہ سننے کے بعد آپ کا دل کرے کہ ہم بھی یہ چھوٹا سا عمل کریں اور اللہ تعالیٰ کے لاڈلے اور محبوب بندے بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کے غیبی معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ خواتین و حضرات، بات کچھ یوں ہے، ایک ایسا شخص ہے جس نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے بتایا کہ میری بہن، میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی اور میں نا امیدی کی حالت میں تھا، مایوسی کی حالت میں تھا، لیکن جو ہی میں نے آپ کی یہ ویڈیو دیکھی تو میرا دل کیا کہ میں اس وظیفے کو کروں، اس تسبیح کو پڑھوں، تو میں نے ویسے ہی اس تسبیح کو پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ بھائی مجھے کہنے لگا کہ صرف 90 دن یعنی 3 مہینے میں نے اس تسبیح کو اپنے اوپر لازم کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے ایسے معجزات دکھائے کہ میں آج تک حیران ہوں، اور ایسی ایسی غیبی مدد کی، ایسے ایسے بندوں کے ذریعے میری غیبی مدد کی کہ آج تک میں نے اس بندے کو نہ دیکھا ہے، لیکن اللہ نے مدد اس کے ذریعے میری ایسی کی کہ آج میرا کاروبار بھی سیٹل ہے اور آج میں بہت اچھے سے زندگی گزارا ہوں اور اپنے بچوں کو ہر وہ خوشی دے سکتا ہوں، ہر وہ چیز خرید کر دے سکتا ہوں جو امیر سے امیر تر لوگ خریدتے ہیں۔ تو اس بندے نے جو ہی اپنی زندگی کا ایکسپیرینس میرے ساتھ شیئر کیا، میرا دل کیا کہ میں دوبارہ سے اس پر ایک چھوٹی سی ویڈیو بناؤں تاکہ جو لوگ پریشانیوں اور اندھیروں کی زندگی گزار رہے ہیں وہ روشنائی کی طرف آئیں، اللہ تعالیٰ انہیں روشنائی کا رستہ دکھا دے۔ آج کی ویڈیو میری ان مایوس بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے جو لوگ صرف پریشانی کے عالم میں ہیں۔ اس صاحب کا کہنا ہے کہ میرا ایک کاروبار تھا، یعنی ایک دکان تھی، کریانہ بھی تھا اور ساتھ میں نے کپڑا وغیرہ بھی رکھا تھا، یعنی کاسمیٹک کی میرے پاس چیزیں بھی تھیں اور اچھا خاصا میرا کاروبار تھا، دکان بہت اچھے سے چل رہی تھی۔ اچانک ایسا ہوا کہ کاروبار بالکل بند ہو گیا اور جو میرے پاس پیسے تھے، یعنی دکان کے جو پیسے تھے، وہ بھی گھر میں لگ گئے، دکان کی چیزیں بھی نہ میں خرید سکا اور جو میرے پاس پیسے تھے وہ بھی گھر میں خرچ ہو گئے اور قرض دن بدن بڑھتا گیا۔ میں پریشان ہو گیا اور در در کی میں نے ٹھوکریں کھائیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، نوکریاں بھی بہت زیادہ کی، لیکن جہاں بھی جاتا 1 یا 2 دن جاتا یا زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ جاتا اور وہ مجھے نکال دیتے۔ میں اتنا پریشان تھا کہ نہ تو مجھے کوئی نوکری پر رکھ رہا ہے اور اگر میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ وہ بھائی کہنے لگا کہ میں بہت زیادہ پریشان تھا اور میں گھر میں ہی رہتا، پریشان ہی رہتا، لیکن دن بدن جو قرض ہے وہ میرا بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک دن ایسے ہی پریشانی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا کہ میرے والد صاحب میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے کہ فلاں بندے کے پاس جاؤ
یعنی لوگوں کو وہ قرآنی آیات بتاتا ہے اور ایسے ایسے اللہ کے اذکار بتاتا ہے جن کی برکت سے گھر میں خوشیاں اور رونقیں آ جاتی ہیں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میرے والد نے مجھے ان بزرگوں کے پاس بھیجا۔ جب میں ان کے پاس گیا تو میں نے سارے مسائل انہیں بتائے تو انہوں نے مجھے اللہ کا ایک ذکر بتایا اور کہا اسے آپ نے بلا ناغہ پڑھنا ہے اور یوں ہی آپ نے نیت رکھنی ہے کہ اس عمل کے کرنے سے اللہ تعالیٰ میری مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے گا اور میری غیبی مدد ضرور کرے گا۔ صرف یہ آپ نے نیت کر لینی ہے اور اس عمل کو آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے، اس تسبیح کو آپ نے پکڑ لینا ہے۔ وہ بندہ کہنے لگا میں گھر آ گیا اور آ کے میں نے ایسے ہی کیا، یعنی 2 سے 3 ہفتے میں نے روزانہ اس عمل کو، اس تسبیح کو پڑھنا شروع کر دیا اور پھر میں نے اس تسبیح کو چھوڑ دیا، یعنی جو ہی مجھے کوئی کام ملا تو میں نے اس تسبیح کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ کہنے لگا کہ 1-2 مہینہ گزر گیا اور پھر انہی مشکلات نے مجھے آن پکڑا، دوبارہ سے میری زندگی میں مشکلات آنا شروع ہو گئی۔ میں پھر انہی بزرگ کے پاس گیا، انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے تسبیح کو پڑھنا کیوں چھوڑ دیا؟ میں نے ان سے کہا کہ میں دنیا کے کاموں میں اتنا مصروف ہو گیا تھا کہ میں نے اس تسبیح کو واقعی پڑھنا چھوڑ دیا۔ بزرگوں نے کہا دوبارہ سے اس تسبیح کو شروع کر دو۔ اس شخص کا کہنا ہے کہ میں نے دوبارہ سے اس تسبیح کو پڑھنا شروع کیا اور 3 مہینے یعنی 90 دن تک بلا ناغہ میں نے اس تسبیح کو پڑھا، اور پھر ایسے ایسے میرے ساتھ معجزات ہوئے کہ میری عقل دھنگ رہ گئی۔ پہلا معجزہ تو یہ ہوا کہ ایک اچانک سے مجھے کال آئی، میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک سے مجھے کال آئی اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ فلاں فلاں بندے ہو۔ میں نے کہا جی بالکل میں وہی بندہ ہوں۔ کہنے لگے کہ آپ کے پاس ایک بندہ آئے گا اور آپ کو ایک خط دے گا، لفافہ دے گا، آپ نے بس اسے اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ میں نے اس بندے کو بولا کہ آپ ہیں کون؟ کہنے لگے میں جو بھی ہوں، بس میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ مدد تو آپ میری کرنا چاہتے ہیں لیکن مجھے بتا تو دیں آپ ہے کون؟ انہوں نے کہا میں صرف آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، بتانا میں ضروری نہیں سمجھتا۔ کل یا پرسوں آپ کے پاس ایک بندہ آئے گا فلاں فلاں نام کا اور آپ کو ایک لفافہ دے گا، بس آپ نے وہ رکھ لینا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا ایسے 2 سے 3 دن گزرے، ایک بندہ میرے پاس آیا، میں نے اسے پانی وغیرہ پلایا، شدید قسم کی گرمی تھی اور اس بندے کو میں نے اپنے گھر بٹھایا اور پانی وغیرہ پلایا۔ اس بندے نے مجھے لفافہ دیا اور چلا گیا۔ لفافے کو جب میں نے کھولا تو اس میں اچھے خاصے پیسے تھے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اتنے زیادہ پیسے مجھے کیوں کسی نے بھیجے ہیں اور میں کیوں کسی سے اتنے زیادہ پیسے لوں، اپنے اوپر قرض کیوں لوں؟ وہ بندہ کہنے لگا میں نے دوبارہ سے اسی نمبر پہ کال کی اور میں نے کہا کہ بھئی اگر آپ نے میری مدد کرنی ہے تو آپ تھوڑے بہت مجھے پیسے دیں، اتنی زیادہ رقم کیوں آپ نے مجھے دی ہے؟ یعنی لاکھوں میں رقم تھی۔ اتنا میں بتا دیتی ہوں، اس شخص کا یوں ہی کہنا ہے اور میں اس بھائی کے لفظ با لفظ آپ کو سنا رہی ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ جب لاکھوں میں نے رقم دیکھی تو میں پریشان ہو گیا، میں نے اسے کہا بھائی تھوڑے بہت اگر مجھے پیسے دینے ہیں، میری مدد کرنی ہے تو کر دیں، اتنے زیادہ پیسے آپ دے رہے ہیں میں واپس نہیں لٹا سکتا۔ اس بندے نے کہا آپ کاروبار کریں، جب آپ کے پاس ہوں گے آپ مجھے لوٹا دیجئے گا، نہ ہوں گے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے اس بندے کے پیسے رکھ لیے، کاروبار میں نے شروع کر دیا، بہت اچھے سے میں نے کاروبار کو جب سٹینڈ کر دیا اور رزق اور دولت بے بہا میرے پاس آ گیا، یعنی میں دنیا کی ہر چیز خرید سکتا تھا اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے۔ وہ صاحب کہنے لگے میں نے دوبارہ سے اس بندے کو کال کی اور میں نے کہا کہ 5 سے 6 مہینے ہو گئے ہیں آپ نے مجھے پیسے دیے تھے، اللہ کا ایسا فضل ہوا، کرم ہوا ہے، میں نے کاروبار بھی سٹینڈ کر لیا اور پیسے بھی میرے پاس اتنے ہیں کہ میں آپ کی رقم واپس کر سکوں۔ اس بندے نے مجھے کہا کہ مجھے آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں، میں نے بس اللہ کی رضا کے لیے آپ کی مدد کی۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ آج تک میں نے اس بندے کا نہ نام سنا ہے نہ اس کی شکل دیکھی ہے، لیکن اس نے مجھے اتنی بڑی رقم دی تو یہ اللہ کی کرنی تھی، اللہ کی غیبی مدد تھی۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں حیران اور پریشان رہ گیا، میری عقل دھنگ رہ گئی کہ مجھے اس بندے کا پتہ بھی نہیں، آج کل تو 1 روپیہ نہیں کوئی دیتا اور اس نے مجھے اتنی بڑی رقم دی کہ میں نے کاروبار ہی چلا لیا۔ نمبر 2 پہ وہ شخص کہنے لگا کہ اس عمل کی برکت سے، اس تسبیح کی برکت سے اللہ کا ایسا فضل اور کرم ہوا ہے کہ جو بھی میرے ساتھ معاملہ ہونا ہوتا ہے مجھے خواب میں نظر آ جاتا ہے، اور خواب اگر برا ہو تو میں صدقہ کر دیتا ہوں، خواب اگر اچھا ہو تو میں اللہ کا شکر ادا کر دیتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ میری مشکلات کو بھی آسان کر دیتا ہے، اور جب میں شکرانے کے نفل پڑھ لیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے دگنا عطا کر دیتا ہے۔ اتنی بڑی سعادت، یہ کون سی ایسی تسبیح ہے جس کے پڑھنے سے اسے اتنی بڑی سعادت مل گئی؟ بہت ہی آسان تسبیح ہے، دھیان اور توجہ سے سنیے گا اور اسی ترتیب سے آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا میں نے روزانہ 5 جگانہ نماز کی پابندی کی،
اور صبح نماز فجر سے لے کر نماز عشاء تک اس ٹائم کے دوران صرف 1200 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھا کرتا تھا۔ شروع میں نماز فجر کے بعد ہی اسی جگہ بیٹھ کر میں 1200 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیا کرتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ میں نے ٹائم بڑھا دیا، یعنی نماز عشاء ادا کرنے کے بعد تک میں 1200 مرتبہ پڑھ لیتا تھا۔ اس دوران میں 1200 مرتبہ وقتاً فوقتاً پڑھ لیا کرتا تھا، روزانہ صرف 1200 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی میں تسبیح پڑھا کرتا تھا، اور نیت میری یہ ہوتی تھی کہ اس عمل کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ میری غیبی مدد ضرور کرے گا، مشکلات کو آسانیوں میں بدلے گا اور میرے لیے اسباب پیدا کرے گا، معجزات ضرور مجھے دکھائے گا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ رب کعبہ کی قسم اس تسبیح کو میں نے صرف 3 مہینے لگاتار پڑھا، مسلسل 3 مہینے پڑھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا، ایسا فضل مجھ پر ہوا کہ میری عقل دھنگ رہ گئی، اور آج تک میں نے استغفار کی تسبیح کو چھوڑا نہیں۔ صرف 1200 مرتبہ میں نے استغفار کو اپنے اوپر لازم قرار کر لیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ جو بندہ استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق اور دولت کے خزانے کھول دیتا ہے، فتح و کامیابی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ رب کریم اس بندے کو ہر وہ خوشی عطا کرتا ہے، کامیابی عروج عطا کرتا ہے جس کی اسے ضرورت اور طلب ہے، مشکلات پریشانیوں محتاجیوں سے بالکل اس بندے کو دور کر دیتا ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی زندہ ہوگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل بھی ہوگا، اور 1200 مرتبہ استغفار پڑھنے سے اگر اس بندے کی زندگی بدل سکتی ہے تو ہماری کیوں نہیں بدل سکتی؟ یاد رکھیں، میں خود اس عمل کو کرتی ہوں اور رب کریم نے میری بہت زیادہ مشکلات کو آسان کیا، اور واقعی اس عمل کی برکت سے رب کریم کی غیبی مدد ضرور آتی ہے۔ صرف صبر اور توکل سے آپ نے کام لینا ہے، صبر کریں، شکر کریں، اللہ پر توکل رکھیں۔ یہ 3 کام کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی اور حالات کو بدل دیتا ہے، تقدیروں کو بدل دیتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو اس عمل کو کر کے اس کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ آپ نے صرف 4 ہفتے یہ عمل کرنا ہے، 1 مہینہ صرف 1200 مرتبہ استغفار آپ نے پڑھ کے اس کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ واقعی آپ کے ساتھ ایسے معجزات کرے گا کہ آپ کی عقل دھنگ رہ جائے گی۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں نہ تو میں نے کوئی آپ کو وظیفہ بتایا، نہ میں نے آپ کو کچھ اور بتایا کہ فلاں کام کریں فلاں کام کریں فلاں کام کریں، بالکل بھی نہیں، صرف ایک عمل بتایا میں نے، اور وہ عمل کیا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ 1200 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں، پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے بس دعائیں کر دینی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو ویسے ہی حل فرمائے گا۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، پیارا سا کامنٹ کر دیں، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ تمام لوگ اس ویڈیو سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔